پیارے پاکستانیوں، کیا آپ عمران خان کے لیے 15 منٹ نکال سکتے ہیں؟ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی آواز ہے۔ ایک ایسی کتاب جس میں پاکستان کے عوام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے جیل میں گزرے 963 دنوں کا حساب مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل جانے کے بعد یہ پہلی کتاب ہے جو منظر عام پر آئی، اور اس کتاب نے عوام کی عمران خان صاحب سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر شہزاد یونس ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب لکھ کر کپتان کی محبت میں مکروز قوم کی جانب سے جو قرض اتارا ہے، کیا آپ اس قرض کو چکانے میں عمران خان صاحب کی محبت میں 15 منٹ ہمیں ادھار دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ کتاب ہر پاکستانی کو پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے یا عمران خان صاحب سے نفرت کرنے والے ہر پاکستانی کو یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے، اس کے لیے اس کتاب کا دباچہ یعنی پریفیس آپ کے سامنے رکھنا از حد ضروری ہے۔ ذرا دل تھام کر سنیے۔ جی ہاں، اس کتاب کو لکھنے کا مقصد عمران خان کی بے جا تعریف کرنا، ان کی شان میں قصیدے پڑھنا، انہیں دیو ملائی کردار یا مافوق الفطرت انسان ثابت کرنا نہیں، بلکہ حقائق اور شواہد کی روشنی میں اس منفرد انسان کی شخصیت کا تعمیری اور تنقیدی جائزہ لے کر ان عوامل کو زیر بحث لانا ہے جو عمران خان کی کامیابی، ناکامی، فتح، شکست اور قید و بند کی صعوبتوں کا باعث بنے۔ مزید برآں ان اسباب اور شخصی خصوصیات کو بھی جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ جن کے باعث اپنے ہم عصر سیاسی اور غیر سیاسی حریفوں کی مسل عوام کی نظروں سے گرنے اور بے وقت ہونے کے بجائے یہ شخص گزشتہ 54 برسوں سے مسلسل بے پناہ عزت اور شہرت کے ساتھ نہ صرف عوام کے دلوں پر راج کر رہا ہے، بلکہ پاکستان ایسے لاقانونیت اور ناانصافی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ترقی پذیر ملک میں عوامی طاقت کے بل بوتے پر ایک عظیم جمہوری انقلاب کی راہ بھی ہموار کر رہا ہے۔ آج کے اس جدید سائنسی دور میں جہاں 7 براعظموں پر مشتمل ہماری دنیا ایک گلوبل ولیج کا روپ دھار کر محض 227 گرام اور 16.3 سینٹی میٹر کے موبائل فون میں سمٹ چکی ہو، وہاں آپ چاہے جتنا مرضی غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ کریں، آپ اپنی جیب میں موجود سمارٹ فون اور سوشل میڈیا کو استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی ملکی اور غیر ملکی واقعات سے خود کو لا تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر میڈیا پر یہ دیکھتے ہیں کہ امید اور تنقید کے درمیان راہیں بناتا ہوا عمران خان وہ واحد پاکستانی ہے کہ ہر گھر اور محفل میں جس پر گفتگو، ہر واٹس ایپ گروپ میں جس پر بحث اور ہر ٹاک شو میں جس کا ذکر معمول بن چکا ہے، کالم نویسوں کی تحریر میں، تجزیہ نگاروں کی زبان پر، اخباروں کے فرنٹ پیج پر، الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر ہر وقت اس شخص پر تنقید یا اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی اس کو کھلاڑی تو کوئی اناڑی کہتا ہے، کوئی اس کی وجہ سے تعلق بناتا تو کوئی بگاڑتا ہے، کوئی اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کوئی بھویں چڑھاتا ہے، کوئی اسے مسیحا تو کوئی وبال جان سمجھتا ہے، کوئی اسے طالبان خان یا یہودی ایجنٹ کا طعنہ دیتا ہے تو کوئی محب وطن پاکستانی مانتا ہے، کوئی اسے فتنہ تو کوئی انسان دوست کہتا ہے، کوئی اسے یو ٹرن کا ماسٹر تو کوئی دور اندیش سیاستدان سمجھتا ہے، کوئی اس سے امید لگائے بیٹھا ہے تو کوئی اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، کوئی اسے پلے بوائے تو کوئی مسلم امہ کا عظیم لیڈر مانتا ہے، کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اس پر جان نچھاور کرتا ہے، کوئی اسے پاکستان کے سہانے مستقبل کی ضمانت تو کوئی اپنے اقتدار اور پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ تو فوراً آپ کا تجسس سوالات کی شکل میں آپ کو ان وجوہات اور شخصی اوصاف کو جاننے کی طرف راغب کرتا ہے جن کے باعث عمران خان ایک منفرد رہنما بن کر پاکستان اور دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کا موضوع سخن اور مرکز نگاہ بن چکا ہے۔ دوسری طرف جب آپ گزشتہ 3 برسوں سے پاکستان میں دہائیوں سے متعارف سیاسی جماعتوں کو عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کی شکل میں متحد ہوتے، طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا اور دیگر تمام ریاستی اداروں کی لامتناہی مدد اور سہولت کاری کی بدولت آئین شکنی کرتے، قانون کی دھجیاں اڑاتے، اخلاقی، مشرقی اور اسلامی اقدار کو پامال کرتے اور جواباً عوام کو پی ڈی ایم سرکار اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف عمران خان کی خاموش حمایت اور ڈٹ کر اس کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو فوراً آپ کو یہ قول یاد آ جاتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو کچھ وقت اور کچھ لوگوں کو ہر وقت بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ تمام لوگوں کو ہر وقت بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں تمام تر رکاوٹوں اور پابندیوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں پی ڈی ایم کے اتحاد اور ان کے سہولت کاروں کو ہونے والی عبرتناک شکست اس بات کا ثبوت ہے کہ گزشتہ 77 سالوں سے اسلام، جمہوریت، روٹی، کپڑا اور مکان اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر عوام کو بیوقوف بنانے والوں کی اصلیت جاننے کے بعد پاکستانی عوام مزید ان کے ہاتھوں بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بلا شبہ اس عوامی شعور اور بیداری کا صحرا عمران خان کی 29 سالہ سیاسی جدوجہد کو بھی جاتا ہے۔ یوں تو ہم بچپن ہی سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن وطن عزیز میں گزشتہ 3 برسوں سے خان ورسز آل کا جو دنگل جاری ہے، اس نے پاکستان، اس کے عوام
عوام اور اداروں کو وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ستم ظریفی تو دیکھیے کہ پاکستانی قوم نے گزشتہ 7 دہائیوں میں جن فوجی، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو اپنا مسیحا سمجھ کر تمام تر امیدیں جن سے وابستہ کیں، اپنی محبتیں نچھاور کیں اور بوقت ضرورت جن کی خاطر جانی اور مالی قربانیاں پیش کیں، وہ تمام تر فوجی، سیاسی اور مذہبی رہنما عوام کی توقعات پر پورا اترنے، ان سے کیے گئے وعدے وفا کرنے اور مسائل و بدحالی کے بھنور میں پھنسی مجبور اور بے بس پاکستانی قوم کی نیا پار لگانے کی بجائے خاندان سمیت خوشحال اور مالدار ہو کر پاکستان کے حکمران بن گئے، جبکہ سیاست میں آنے اور وزیر اعظم بننے سے بہت پہلے اپنے وطن کو کرکٹ ورلڈ کپ، فری کینسر ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی جیسے نادر و نایاب تحفے دینے اور دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بننے والا سب سے مقبول سیاسی لیڈر عمران خان اس وقت اعصاب شکن قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے۔ جب آپ یہ حیران اور پریشان مناظر دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کے 3 سال بعد بھی پی ڈی ایم سرکار اور اس کے طاقتور سہولت کار ریاستی ظلم و جبر، آئین اور قانون شکنی سے باز آنے، عمران خان ڈیل کرنے یا سر جھکانے اور عوام مایوس ہو کر خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکاری ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سوچنے، خود سے یہ سوال کرنے اور اس کا جواب ڈھونڈنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو خان کو سب سے منفرد بناتی ہیں، کون سی ایسی خامیاں ہیں جو اسے ناکامی سے دوچار کرتی ہیں، کیسے کرکٹ کی تاریخ کا سب سے سٹائلش، فیورٹ اور کامیاب کپتان پاکستانی سیاست کا سلطان بنا، کیسے دکھی انسانیت کے لیے تڑپنے والا شوکت خانم کا نرم دل بیٹا سخت جان انقلابی لیڈر بنا، کیسے نامور بیٹسمانوں کی وکٹیں اڑانے والے اس کھلاڑی نے خواب غفلت میں سوئی قوم کو بیدار کر کے ان کے سینوں میں تبدیلی کی آگ بھڑکا دی، کیسے اناڑی اور تانگا پارٹی کے تانے سننے والا ماضی کا یہ ناکام سیاستدان گروہوں، فرقوں، زبانوں، ذاتوں اور صوبوں میں بٹی ہوئی قوم کو نیا پاکستان کی تعمیر کی خاطر اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر یکجا کرنے میں کامیاب ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ 80% سے زائد پاکستانی عوام کی حمایت کے باوجود عمران خان ابھی تک حقیقی آزادی حاصل کرنے میں ناکام ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تمام تر ریاستی طاقت، ظلم و جبر اور فسطائیت کے باوجود اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم سرکار کے عمران خان کو ہرانے اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے تمام تر حربے اور منصوبے ناکامی سے دوچار ہیں؟ 3 سال سے جاری اس تناؤ، کشمکش اور دنگل خان ورسز آل کا بہترین حل کیا ہو سکتا ہے جو عمران خان، عوام اور ریاستی اداروں کے لیے ناقابل قبول ہو؟ کیا عمران خان کو ہرانا اور عوام کی نظروں سے گرانا ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ کیا واقعی عمران خان اتنا بڑا کامیاب اور منفرد رہنما ہے کہ جس نے تن تنہا وہ سب کچھ کر دکھایا جو 77 سالوں میں کوئی نہ کر سکا؟ کیا ہر دور میں ہر خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والا عمران خان بڑھاپے میں حقیقی آزادی حاصل کر کے ریاست مدینہ کی بنیاد پر نیا پاکستان تعمیر کر پائے گا، یا پھر اس کا یہ آخری خواب ہی رہ جائے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے عمران خان کی شخصیت، زندگی کے مختلف ادوار، ان کے دوران پیش آنے والے واقعات، سانحات، خان کی جدوجہد، اس کو حاصل ہونے والی شکست اور ملنے والی فتوحات پر لکھی جانے والی 3 والیومز پر مشتمل خان اور خواب سیریز کا پہلا والیوم پیش خدمت ہے۔ تھوڑا سا وقت آپ کا مزید چاہوں گا۔ 17 ابواب پر مشتمل والیوم 1 میں عمران خان کی انفرادیت، تمام خواب، کھیل، صحت، تعلیم اور سیاست کے میدانوں میں کی جانے والی اعصاب شکن جدوجہد، پیش آنے والے واقعات، شکست اور فتوحات کے ساتھ ساتھ عمران خان کے توکل، عشق، حب الوطنی، نظریات اور قوت برداشت کو دلائل اور حقائق کے ساتھ زیر بحث لایا گیا ہے۔ والیوم 1 میں عمران خان کے کرکٹ کیریئر کے آغاز سے لے کر وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھانے تک کے 47 برسوں کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن جہاں ضروری تھا وہاں موضوع کی مناسبت سے موجودہ حالات کو بھی مختصر حوالہ دیا گیا ہے۔ اور والیوم 2 میں عمران خان کے 3.5 سالہ دور اقتدار اور اس کے دوران اٹھائے گئے اقدامات اور کیے گئے فیصلوں کا تعمیری اور تنقیدی جائزہ لیا جائے گا، جبکہ والیوم 3 میں رجیم چینج آپریشن کے اسباب، اس کے نتیجے میں اقتدار سے ہونے والی رخصتی کے ساتھ ساتھ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور ملک و قوم پر اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ان 3 والیومز کو پڑھنے کے بعد آپ کو مندرجہ بالا سوالات کے جوابات جاننے میں ضرور آسانی ہوگی۔ میں اس امید کے ساتھ ایک ادنا سی کاوش کر رہا ہوں کہ میری اس تصنیف کو پڑھنے کے بعد عمران خان کے چاہنے والے اس کی اندھی تقلید کی بجائے اس کی خامیوں اور کمزوریوں کو زیر بحث لا کر اپنی اور اس کی تصحیح فرمائیں گے۔ اس کے مخالفین بے جا تعصب اور تنقید کی بجائے حقیقت کی آنکھ سے پاکستان اور انسانیت کے لیے اس کی اور اپنے موروثی لیڈرز کی خدمات کا موازنہ کر کے اپنا قبلہ درست فرمائیں گے۔ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا کر اور ناجائز کیسز میں اپنی مرضی کی سزا دلوا کر زندان میں قید کرنے والی طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ خان کو اپنے دائمی اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے کی بجائے پاکستان اور اس کی طاقتور فوج کی سالمیت،
قوت اور اتحاد کا ضامن سمجھے گی اور بالخصوص پاکستان کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو اس تاریخ ساز شخصیت کے بارے میں ان سب حقائق سے آگہی حاصل ہو جس کا ذکر کیے بغیر دور حاضر اور پاکستان کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ ڈاکٹر شہزاد یونس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر شہزاد یونس کون ہیں؟ ڈاکٹر شہزاد یونس صاحب کا تفصیلی تعارف بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سردست اس ویڈیو میں یہ بتاؤں کہ مسقط عمان میں رہائش پذیر ہیں۔ ہمارے بچپن کے دوست مجاہد حسین صاحب کے ذریعے میرا ان کے ساتھ تعارف ہوا، بلکہ ان کی اس کتاب کے ذریعے میرا ان کے ساتھ تعارف ہوا۔ مجاہد حسین صاحب نے ان کی یہ کتاب مجھ تک پہنچائی اور اس کتاب کو میں نے ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالا۔ اتنے دلچسپ انداز میں لکھی گئی یہ کتاب اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے عمران خان صاحب سے متعلق وہ وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، لیکن سر دست اس وقت جو میرے مد نظر ہے وہ جناب یہ معاملہ ہے کہ اگر میں اس کے فہرست ابواب پر ایک نظر ڈالوں، خاص طور پر اس کا جو آخری چیپٹر ہے جس میں عمران خان صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کا بڑے ہی زبردست انداز میں جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر کون سے 10 بڑے الزامات عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کی جانب سے لگائے جاتے ہیں۔ میں نے جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، اس کتاب کا دیباچہ پڑھنے کے بعد جب میں نے فہرست ابواب اس کتاب کی دیکھی تو فوراً سب سے پہلے میں اس آخری چیپٹر کی جانب بڑھا، اور جس میں یہ جو 10 پوائنٹس ہیں، جیسے عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے پلے بوائے، عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے یہودی ایجنٹ، عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے طالبان خان، عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے یو ٹرن خان، عمران خان صاحب کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ پروجیکٹ عمران خان صاحب کے تحت لانچ ہوئے، عمران خان صاحب کو بدتمیز کہا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو نشئی کہا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو توہم پرست، مشرک اور جادو ٹونا کروانے والا سمجھا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو زکوٰۃ اور گھڑی چور سمجھا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو غدار، دہشت گرد اور فتنہ کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے وہ مقبول ترین، پاکستان کی تاریخ کے ایسے متنازع ترین کردار کے جن سے پاکستانی عوام کی بہت بڑی تعداد جہاں شدید ترین محبت کرتی ہے تو وہاں ایسے اشخاص بھی موجود ہیں جو عمران خان صاحب سے شدید نفرت کرتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن ان کی نفرت کیوں حدوں کو پہنچی ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب نے پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کے لیے کیا کر مشکلات پیش کی ہیں، کس طرح سے حقائق کے ساتھ اس کتاب کے اندر خان اور خواب ڈاکٹر شہزاد یونس صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے، اور ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب انٹرنیشنل میڈیا چند دن پہلے یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو 77-78 برس کی جو تقریباً 80 برس کی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں کوئی بھی زندہ یا مردہ، کوئی بھی حقیقی یا تصوراتی، کوئی بھی خاتون یا مرد، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو پاکستان میں عمران خان صاحب سے زیادہ مقبول ہو، اور عالمی نشریاتی ادارے BBC کے پاس جتنا مواد عمران خان صاحب کے حوالے سے موجود ہے اس کو اگر پڑھنے بیٹھیں تو شاید ایک پورا ہفتہ جو ہے اس کے لیے چاہیے ہوگا۔ اور یہ کتاب ایک ایسے موقع پہ ہمارے پاس پہنچی، 25 مارچ 2026 کا دن تھا، 25 مارچ 1992، جب میں 16 سال کا تھا۔ آج میری عمر 50 برس ہے، اور 34 برس پہلے جب سبز ہلالی پرچم پاکستان کا میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں بلند ہوا، عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ اٹھایا، اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کی وہ نسل جس نے عمران خان صاحب کو وہ کپ اٹھاتے دیکھا، اس کے بعد آنے والی نسلیں عمران خان صاحب کی محبت کا گرویدہ ہیں۔ میں جناب اس کتاب کے حوالے سے مزید تفصیلات چیپٹر وائز بھی آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، لیکن سر دست جناب ہماری یہی آپ سے التماس ہے کہ یہ کتاب خان اور خواب ضرور آپ جناب اس کو خرید کر پڑھیں۔ Amazon کے اوپر یہ دستیاب ہے۔ ڈاکٹر شہزاد یونس صاحب کی ایک بہترین کاوش، اور اس حوالے سے جو اس کی مزید تفصیلات ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اپنا